ہم نے جب سے اپنی مونسون پلانٹیشن ڈرائیو سٹارٹ کیا ہے ہمیں جو ہے تھرو اوور دی کنٹری ہمیں ویڈیوز پکچرز ریسیو ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے پلانٹیشن کی ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر بھی ہمیں اس میں سپورٹ کر رہا ہے. کسی بھی ملک کی گروتھ جو ہے وہ جو جنگلات اس کے ہیں اس کی وجہ سے ہی ممکن ہے. اب ڈیفورسٹیشن سے نہ صرف ہمارے ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے, درجہ حرارت ہمارا گر رہا ہے, یہ اسموگ اور جو پولیوشن جو بہت زیادہ ہو رہی ہے, یہ ایشوز ریز ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ہماری جو جنگلی حیات ہے. ہمارے ساتھ اسما ریاض موجود ہیں جو کہ نوجوان صحافی ہیں, ماہر ماحولیات ہیں. اسما, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا جی کہ درختوں کی اہمیت کیا ہے اور کیوں درخت لگانا ضروری ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور مجھے آپ نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی اور اس ایشو کے اوپر ہم تاکہ بات کر سکیں. اگر درختوں کی اہمیت کی بات کریں تو موسٹلی سب لوگ اس چیز سے تو واقف ہیں کہ درختوں کی اہمیت بھی ہے, لگانے بھی چاہیے, لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, لگاتے نہیں ہیں. تو اگر ہم پاکستان کے ہی انوائرمنٹ کی اسپیشلی بات کریں تو پاکستان میں دیکھا جائے تو فارسٹ کی جو سچویشن ہے تو WWF کے مطابق لیس دین 6% ایریا ہے ہمارے پاس جس میں فارسٹ ہیں. اس میں بھی دیکھا جائے تو ایریڈ اور سیمی ایریڈ ایریاز ہیں ہمارے سندھ, بلوچستان اور پنجاب کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ بالکل خشک ہیں. تو فارسٹ جو ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے. اور دوسرا اس میں جو چیلنج یہ آتا ہے کہ پاورٹی, اوور پاپولیشن اور لیک آف اویئرنیس, اس کی وجہ سے ہماری ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ ایک وقت کی اہم ضرورت ہے کہ درخت زیادہ لگانے چاہیے اور ان کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی نوجوان طبقہ جو ہے اس میں اپنا بہتر رول پلے کر سکتا ہے. اچھا اسما, یہ بتائیے گا کمیونٹی کا جی بالکل آئی کین کمیونٹی سے متعلق بتائیے, پھر اگلا سوال بھی آپ سے کریں گے. جی, آئی کین کمیونٹی کے اوپر جو ہم چیز کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے, ہمارا پرپز ہی بیسک یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو نہ صرف ہائی لائٹ کریں بلکہ ان پہ امپلیمنٹ کروائیں, لوگوں سے پریکٹیکل پریکٹسز ایسی کروائیں سسٹینیبل لیونگ کو لے کر, ایکو فرینڈلی لیونگ سے ریلیٹڈ ہم ٹپس دیتے ہیں ایسی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی اسی سلسلے میں ہی اپنی یہ مونسون پلانٹیشن ڈرائیو جو ہے یہ سٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسما, میرا سوال جو اس سے پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی حکومتی سطح پر کوئی ایسی سیریس جو ہے وہ پالیسی میکنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور ادارے ایسی کوئی ریسرچ کر رہے ہیں سیریس لیول پہ کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہر سال دیکھنا پڑتا ہے بالخصوص لاہور کا جو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکے, اور دوسرا یہ کہ جو اسموگ کا پھر ایک سامنا کرنا پڑتا ہے اس صورت میں اس کو کیسے حل کیا جائے؟ جی دیکھیے, حکومتی سطح کی اگر بات کی جائے نا تو ایک المیہ ہے ہمارے کنٹری میں اسپیشلی کہ ہر چیز جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. جو پریکٹسز ہمارے خود کے انڈیویجول لیول پہ کرنے کی ہیں ان کو ہم ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. جو اسٹیپ ہم خود لے سکتے ہیں وہ ہم خود کیوں نہیں لیتے؟ آئی کین جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آئی کین میں کر سکتی ہوں, کر سکتا ہوں, اور اگر میں کر سکتی ہوں, آپ کر سکتے ہیں, ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. حکومتی اگر بات کریں ڈفرینٹ, ہم نے جو انیشیٹو لیا ہم نے کیونکہ اپنا رول پلے کرنا ہے. جب آپ ایک اچھے کاز کے لیے آتے ہیں تو ڈفرینٹ آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سملر جن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا. سٹارٹ ہم نے بہت چھوٹے پیمانے سے لیا تھا اور یہ ایکسپیکٹ نہیں ہم نے کیا تھا کہ ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملے گا. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ہم نے جب سے اپنی مونسون پلانٹیشن ڈرائیو سٹارٹ کیا ہے ہمیں جو ہے تھرو اوور دی کنٹری ہمیں ویڈیوز پکچرز ریسیو ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے پلانٹیشن کی ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر بھی ہمیں اس میں سپورٹ کر رہا ہے. جس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تمام 10 لاکھ درخت لگانے کی مہم تو جاری ہے. یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ جیسی تنظیمیں جو آگے بڑھ رہی ہیں اس سارے معاملے میں, بہت اچھی بات ہے, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ انڈیویجول اپنے اون پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم درخت لگائیں تاکہ ماحولیاتی یہ جو تبدیلیاں ہیں اس سے زیادہ بچا جا سکے. تو ایسے کون سے درخت ہیں جو زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے تاکہ جو ماحول کو بھی بہتر کریں اور ہمارے لیے ایک بہترین آب و ہوا لے کر آئے؟ دیکھیں, اس میں ہم ویڈیوز کے ذریعے بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. پلانٹیشن کرنا اور پھر اس کی کیئر کرنا اور کون سے درخت لگائیں, کس موسم میں لگائیں. بیسٹ سیزن تو یہی ہے مونسون کا. اس میں جو آپ درخت لگا سکتے ہیں نیم ہے, شیشم ہے, برگد کا ٹری ہے, یہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں, ان کو لگانا بہت آسان ہے. ان کا پورا طریقہ کار ہمارے جو آئی کین کے پلیٹ فارم ہیں, جتنے چینل ہیں ہمارے یہ سوشل میڈیا کے اوپر پیجز ہیں اس کے اوپر موجود ہیں. ہم ویڈیوز میں پورا بریف کرتے ہیں. اگر اچھا, ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ ہے میرا کہ درخت لگانے کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن جو آلریڈی درخت لگے ہوئے ہیں ان کو جو کاٹا جا رہا ہے
اس کی روک تھام کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل شہروانو، جو ڈیفارسٹیشن ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور الارمنگ سچویشن ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 6% اونلی ایریا ہے ہمارے پاس جو پاکستان میں انفارچونیٹلی فارسٹ کے ساتھ ہے، اور کسی بھی ملک کی گروتھ جو ہے وہ جو جنگلات اس کے ہیں اس کی وجہ سے ہی ممکن ہے. اب ڈیفارسٹیشن سے نہ صرف ہمارے ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے، درجہ حرارت ہمارا گر رہا ہے، یہ اسموگ اور جو پولیوشن جو بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ایشوز ریز ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری جو جنگلی حیات ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم نہیں ورک کر رہے ہیں، اور مین ریزن اس کی پاورٹی ہے، غربت کی وجہ سے. کچھ لوگ جو جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں غربت کی وجہ سے جنگلات کو کاٹتے ہیں، اللیگل ان کی جو کٹنگ ہے وہ بہت بڑا ایک کاز ہے ماحول کی جو تباہی ہے. اس کے لیے کسی بھی کنٹری کی جو پروگریس ہے وہ اسی سے ممکن ہے کہ اپنے فارسٹ جو ہیں وہ ان کو انکریز کیا جائے. ریسنٹلی ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے تخت پڑی ٹریک کے اوپر، اور اس کا سلوگن جو تھا وہ یہی تھا کہ ریوائول آف تخت پڑی ٹریک. یہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی کی جا رہی ہے، تو ہم بھی اس کا پارٹ بنیں. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. منسٹری آف انفارمیشن کی بات کریں، منسٹری آف انوائرمنٹ کی بات کریں، پاکستان آرمی کی بات کریں، تو ہمیں ان اداروں کی طرف سے سپورٹ ملی. پھر کچھ NGOs ہیں، NGOs کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، انہوں نے کولیب کیا ہمارے ساتھ، تو بڑی اچھی ہمیں رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے. ٹھیک ہے اسما، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو بڑھتی آبادی کا تناسب ہے اس کا اور فضائی آلودگی کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ دیکھیں، بڑھتی آلودگی کے اوپر بات کریں تو ہمارا آئی کین کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ ہم بار بار اوور پاپولیشن کو ہم کور کرتے ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ مائی سبجیکٹ، انوائرمنٹ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے بیسک، لیکن ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے، ہم نے اس پہ لوگوں سے، اس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ہم ملے ہیں، ہم نے معلومات پوری لی ہے. آبادی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے ریسورسز جو ہیں، نیچرل ریسورسز، ان پہ لوڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، آپ اپنے بچوں کو ایکول جو ہیں وہ رائٹس نہیں دے پاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں. تو میں نے پرسنلی سلم بستیاں جو ہیں، سلم ایریاز ہیں، ان کو وزٹ کیا، ادھر لوگوں سے بات کی، تو یقین کریں ان کو دیکھ کر جو ہے وہاں پر غربت، مایوسی، بے روزگاری، یہ چیزیں جو یہ فضا ایک وہاں پر مجھے دکھائی دی، تو اٹس ریئلی الارمنگ کہ ہمیں اس پہ ایجوکیشن دینی ہے. اور مسئلہ یہ وہی چیز کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کی ہم نے تدابیر بھی دیتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارے یہاں پر ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. خواتین سے میں نے ڈائریکٹ انٹریکشن کیا. یہ بتائیے گا اسما کہ جو عالمی سطح پر ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، تو کیا پاکستان کی تنظیمیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ کیونکہ کاربن امیشن میں پاکستان کا جو رول ہے وہ تو بہت کم ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی جو فضائی آلودگی جو ان کی جانب سے کریٹ کی گئی ہے اس کے اثرات زیادہ تر پاکستان پر آتے ہیں. بالکل، دیکھیں ہم نے انٹرنیشنلی بھی اس کو کمپیریزن کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہم نے، میں اپنے پلیٹ فارم کا تو آپ کو بتا سکتی ہوں، ہم نے کولیب ضرور کی ہے. ہم نے جو ہے دبئی میں ایک ایونٹ منعقد ہوا تھا کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ، اس میں ہمارے والنٹیئر جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، آئی کین کو ریپرزینٹ کیا تھا. COP28 کانفرنس میں شرکت کی ہم نے. اور جو کمپیریزن ہم نے کیا اس میں یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ کے یوز کے اوپر بات کریں تو ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو ہی اس طرح کرتے ہیں، وہاں پر رولز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی اس وقت بین ہے پلاسٹک بیگ کے یوز کے اوپر، لیکن پھر بھی ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ منع ہے، یہ ڈینجرس ہے، یہ لینڈ فل کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے کلائمیٹ کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، ہمارے سمندر جو ہیں ان کی لائف تباہ ہو رہی ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے. دوسرے ممالک میں یہ ہے کہ قوانین سخت ہیں، جرمانے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں نے زیرو ویسٹ کنٹریز بنائے ہیں انہی چیزوں کے اوپر عمل کر کے، سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال ترک کر کے، لیکن ہمارے یہاں پر وہ پریکٹسز نہیں کی جا رہی ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. اسما، اس وقت پاکستان میں ماحول کی بہتری کے لیے آگہی کی کتنی ضرورت ہے؟ اویئرنیس دینے کے کون کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے آن پر اویئرنیس دے سکتے ہیں، اور حکومتی سطح پر کیا کچھ ہونا چاہیے؟ شیوانو، آپ اپنا رول پلے کر رہی ہیں اسی چیز میں. جو میڈیا ہمارا ہے وہ میں کہتی ہوں کہ مین سورس آف انفارمیشن ہے اویئرنیس کا، اینڈ آئی ایم تھینک فل ٹو سنو ٹی وی ایز ویل، اور تمام مین اسٹریم میڈیا ہمارا جو بھی ہمارے اس کاز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو اویئرنیس تو واقعی میں ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس ہوگی تو لوگ اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور اسٹارٹ ہم نے خود سے لینا ہے. ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ کریں، لیکن ہم خود نہیں کرتے. ہم نے جو 10,000 پلانٹس لگائے ہیں اس کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ پہلے ہم خود کریں، تاکہ ہم لوگوں کو انکریج کریں، کر کے دکھائیں کہ اف آئی کین
then you can and together we can, یہ ہمارا سلوگن بھی ہے. تو تخت پڑی ٹریک پہ بھی جو ہم نے پلانٹس لگائے اور 10,000 سے یہ فگر جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے. بلیو می ہمیں اتنی زیادہ پکچرز ریسیو ہوتی ہیں مختلف جو شہر ہیں ان سے, پاکستان بھر سے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی پلانٹس لگائیں. آپ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں, آپ بھی ضرور پلانٹس لگائیں, آپ کو دیکھ کے لوگ لگائیں گے. ہاں بالکل جی, میں کوشش بھی کر رہی ہوں. میں نے اپنے گھر کا جو گارڈن ہے وہ بھرا ہوا ہے اسی لیے, اور میں اپلوڈ بھی کرتی رہتی ہوں پکچرز کے. دیکھیں آپ کے گھر میں بھی درخت ہونے چاہیے, پودے ہونے چاہیے, تاکہ آپ کی جو آپ کا کچھ نہ کچھ تو کردار ہو. بہت شکریہ اسما, آپ نے میں وقت دیا. سنو پاکستان کو ایک بہترین ٹاپک جس پر واقعی سب کو نظر کرنی ہوگی. عظیم جی بالکل, درخت لگائیں, ماحول کو بہتر بنائیں, اور آج کے بعد تو ایک پریکٹس اپنا لیں کہ جب بھی آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو بجائے کہ آپ مٹھائی, کیک یا اس طرح کی کوئی چیز لے کے جائیں جس کے صحت پر مضر اثرات آتے ہیں, آپ پودا لے کر جائیں. بالکل. اور ایک ہماری ایکٹریس ہیں, انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو درخت گفٹ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ درخت لگائیں, بجائے یہ کہ آپ باقی چیزیں کریں. بہت ضروری ہے پاکستان میں خاص طور پر اس طرح کے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کہ ہم درخت لگائیں, ہم پودوں کا رجحان بڑھائیں, اور درخت جو کاٹے جا رہے ہیں ان پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے.